السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ گزارش میری یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حامی بے کساں، جائے پناہ گناہ گاراں شرم ساراں، آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی کوئی مجھ پہ درود پڑے گا اتنا وہ میرے قریب ہوگا۔ اس کے بعد پھر جمہور تمام علماء حق، علماء ربانیین، صوفیاء اعظام کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھی جائے تو ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر واجب کا حکم رکھتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھے، اس لیے کہ میرا اللہ مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا مخاطب ہو رہا ہے، اور مخاطب بھی بڑی تخصیص اور مختص اور مخصوص بندوں سے، جو صاحب ایمان ہے، صاحب امن ہے، ان کو کہ میرے مصطفیٰ کریم پہ درود صلاۃ و سلام بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ آج کی یہ تھوڑی سی تقریب جو ہے وہ جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں کہ میرے بابا جی کے گلستان عالیہ کے ایک بڑے مہکتے چمکتے دمکتے پھول پیر سید عارف حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اپنے آباء و اجداد کے جھرمٹ میں جا کے بیٹھ گئے، محفل میں بیٹھ گئے، ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے، غم جدائی دے گئے، کوئی مزار میں تو کوئی سر مزار رہے، مگر مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، در حقیقت میں کبھی وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ دنیا پہ جو شخص آیا ہے وہ جانے کا
وعدہ کر کے آیا ہے، اس میں ایک مختصر سے وقت میں سبق آموز انسان کی حقیقت، وہ کیسے دنیا پہ آیا، پھر وہ کیسے اس نے 4 منزلیں طے کیں، کیسے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بڑا پیارا سا جو نقشہ ہے سبق آموز، وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں بنایا ہے۔ یہ 4 کا عدد جو ہے یہ صوفیاء میں چلتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، اللہ کو بھی پیار ہے، مقربین فرشتے بھی 4 ہی ہیں، کتابیں بھی اس کی 4 ہی ہیں، یہ بڑا ایک پیارا عدد ہے، چلتا رہتا ہے۔ دنیا کی مثال مرشد روم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 شخص جو تھے وہ نکل پڑے اس ارادے سے کہ محنت مزدوری کریں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، 4 آدمی۔ اب دنیا کا سفر شروع ہو گیا، دنیا کا سفر شروع ہو گیا، رات آ گئی، جنگل بیابان تھا، اس وقت کے مطابق توشہ، اب اس سے مراد توشہ آخرت ہے، توشہ جو تھا کھانا وہ لوگ ساتھ رکھتے تھے، ڈبوں میں ڈالا ہوا ہے، کپڑے میں باندھا ہوا ہے، پاکیزہ کھانا ساتھ رکھتے تھے۔ رات کو کھانا کھایا، نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اپنی دی ہوئی توفیق سے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا، ہمیں تو نے پسند فرمایا کہ ہم تیری درگاہ بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ تصوف کا ایک بڑا نام ہے، طاؤس الاولیاء، اولیاؤں کے سر کے تاج ان کو کہا گیا ہے، جن کے مرشد کریم بھی اور ہم اثر بھی اللہ اکبر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدوں میں حضرت حلاج منصور ہیں۔ اب سب تو منصور کہتے ہیں نا، مگر حیرت والی بات ہے یہ ہے کہ جس کو سزا ملی تھی وہ منصور نہیں تھا، جس کو سزا ملی تھی وہ منصور نہیں تھا، مگر لاجپال نے لاجپالی کیا کی کہ جس کو سزا ملی اس کا نام پیچھے کر لیا، اس کا نام تھا حلاج، اور جس کو سزا نہیں ملی اس کا نام آگے کر دیا۔ اب زبان خاص و عام پہ منصور، جس کو سزا ملی وہ حلاج، مگر لاجپال نے چھپا لیا اور کسی اور کو آگے کر دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد میں آرام فرمائے، جلوہ فرمائے، آپ نے ایک بندے سے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ قابل غور بات ہے یہ، اس نے کہا جی پڑھی ہے، پتہ نہیں اس نے قبول کی ہے یا نہیں۔ عام ہے نا جملہ، آپ نے پڑھا زور پڑھی ہے، جی پڑھی ہے، اثر مغرب عشاء ساری گن گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بے وقوف، فجر پڑھی ہے، اس نے قبول کی، اس نے تجھے توفیق دی، تو اس کی دی ہوئی توفیق سے تو نے زور پڑھی، وہ تیری نماز میں خوش ہوا، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے پھر تو نے اثر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تو یہ سب اس کی دی ہوئی توفیق ہے، پسند کر لیتا ہے۔ تو وہ جو 4 لوگ تھے
انہوں نے نماز عشاء ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، سجدہ کرو، شکر ادا کرو، تمہارے سجدوں میں لذت تمہیں عطا فرما دوں گا، قرب عطا فرما دوں گا۔ نماز عشاء ادا کی، درخت کے نیچے بیٹھے تھے، مرشد روم فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کہا بھئی اب تھوڑا آرام کر لیں، تو باری باری ڈیوٹی لگا لیتے ہیں، ایک جاگے پھر دوسرا رات، کچھ چوری چکاری کا خطرہ ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ مولانا روم کا اشارہ کسی اور طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جس کی باری آئی نا وہ پڑھائی تھا، ترخان تھا، سوچتا رہا بھئی رات تو بڑی لمبی ہے، دسمبر کی رات ہے، کیسے گزرے گی۔ اس کے پاس اپنی مزدوری کے اوزار تھے، اس نے اس درخت کا ایک تنا اس کا کاٹا اور اس کو اس کے کاٹ کے نا تو اس نے ایک بت تیار کیا عورت کا، حجولہ بنایا۔ جب وہ بت تیار ہو گیا تو اس کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب وہ سو گیا۔ جو اٹھا تو اس نے دیکھا بھئی اچھا یہ ایک بی بی کا اس نے بت بنایا ہے اپنا فن دکھانے کے لیے، تو کیوں نہ میں بھی اپنا فن دکھاؤں، یہ دنیا کا رنگ ہے۔ بندہ بچہ ننگا آتا ہے، پھر آگے فنکاری شروع ہوتی ہے۔ وہ ٹیلر ماسٹر تھا، اس نے کپڑا نکالا اور بڑے خوبصورت کپڑے بنا کے لباس پہنا کے کھڑا کر دیا۔ اب بت بھی بن گیا، خوبصورت لباس بھی پہن لیا، نظام زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ وقت اس کا ختم ہو گیا، اس نے جھاڑ پھونک کی اور اس درخت کے ساتھ اس حجولے کو کھڑا کر دیا۔ سونے کا وقت ہو گیا، اب رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب جس کی باری آئی وہ زرگر تھا، گولڈ سمتھ تھا۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ صبح ہمارے سے مذاق کرے گا، یہ دنیا کا سفر دیکھو کیسے چلتا ہے، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے پٹھی گرم کی، جو کچھ بھی کیا، تو اس نے اس حجولے کو زیور پہنا دیا، زیور پہنا دیا۔ اب اس کے اسر میں اور اضافہ آ گیا۔ اب پہلے وہ لکڑی کا حجولہ تھا، پھر اسے لباس پہنا دیا، پھر زیور پہنا دیا، راستہ کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہرا شروع ہوا۔ وہ پچھلا پہرا جو ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں سر بسجود جسے میں کچھ عطا کروں۔ اللہ کی رحمت سامنے آسمان پہ آتی ہے، آوازیں ملتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، مگر نیند مزے کی ہوتی ہے، تھپکی لگا لگا کے گھڑی دیکھی، ابھی بڑا وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے پڑھ لیں گے، دیکھتے دیکھتے ٹائم ہی چلا گیا۔ اب رات کا پچھلا پہرا شروع ہوا، جس کی باری اب آئی نا جاگنے کی، وہ ایک مرد درویش تھا۔ اب یہ زندگی کا سفر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مرد درویش تھا، بارگاہ الہی میں عرض کی بھی میرے مولا، ایک کے پاس تو فن تھا، اس نے ایک حجولہ تیار کر دیا، دوسرے کے پاس فن تھا، اسے کپڑے پہنا دیے،
تیسرے کے ساتھ جب پروان چڑھا تو اسے زیور زور پہنا دیا، اس میں خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ اب میرے اللہ، میرے پاس تو کوئی بھی فن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک تیرا نام ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچتا رہا، سر جھکائے بیٹھا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اس میں ذات، اس میں الہی کرتا رہا، اسی سوچ میں کہ میرے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ کامیاب کامران وہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں یہی ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لا شیء، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ باہر کے بات لمبی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مراقبے میں رہا، روتا چیختا رہا، اور یہ صبح اپنی اپنی بڑے ڈینگی ماریں گے، یہ ہے جی، یہ ہے جی، یہ ہے جی، یہ ہے جی، تو میں کیا کروں گا؟ صبح کی نماز کا سلام پھیرا تو امر الہی یہ ہوا، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ، ہر چیز پر اللہ کا امر غالب ہے۔ وہ میت سے، مرے سے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، یخرج المیت من الحی ویخرج الحی من المیت، وہ مرے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مرے ہوئے کو نکال دیتا ہے۔ اپنے نبی کو حکم دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو کہ اس پتھر کے اوپر مار چھوٹا، اور پتھر کا پہاڑ تھا۔ آپ نے، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کو کمانا دے مارا سوٹا اس پتھر کے اوپر، اب بھی وہ پڑا ہوا ہے میدان صالح، وہ تڑاک سے وہ پہاڑ ٹوٹا، اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، اور اس کے منہ میں سبز پتے ہیں۔ رب نے کہا کہ یہ اونٹنی میری ہے، ناقۃ اللہ، کہ میری ایسا چھیڑنا نہیں ہے۔ اب پتھر سے اسے نکال لیا، مردہ سے زندہ کو نکال لیا، اور بھی بہت سارے معاملات۔ اب وہ درویش جو تھا، زندگی کا سفر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا وقت ہو گیا، سو گیا۔ صبح کو جب اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا بھی ایک بڑی حسین و جمیل عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، زندہ عورت۔ رب نے اس مردے میں، اس حجولے میں روح پھونک دی۔ اب دنیا جو ہے یہ کل متاع دنیا قلیل، یہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی آراستہ پاراستہ ہے۔ اب درویش لوگوں کا ایک تکیہ کلام ہے، ایک فرمان ہے کہ دین اور دنیا دو سکی بہنیں ہیں، دین اور دنیا دو سکی بہنیں ہیں، مرد کامل کے نکاح میں دو نہیں رہ سکتی سکی بہنیں، دو سکی بہنیں یک وقت نکاح میں نہیں رہ سکتی، ایک کو چھوڑنا پڑے گا تو پھر جا کے گھر آباد ہوگا۔ اب دنیا کو چھوڑتے ہو تو آخرت کا گھر آباد ہوگا، اور اگر اس کو چھوڑتے ہو دنیا کا گھر تو آباد ہو جائے گا مگر آخرت کا گھر خراب ہو جائے گا۔ اب کہا کہ ایک نکاح میں رہ سکتے، ایک کو طلاق دینی پڑے گی، چھوڑنا پڑے گا، منہ موڑنا پڑے گا۔ اب وہ دیکھا کہ وہ دنیا جو ہے مثال ہے کہ وہ بڑی خوبصورت، اور اب جھگڑا شروع ہو گیا، دنیا کا جھگڑا شروع ہو گیا، دنیا کے طلبگاروں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تیسرا کہتا ہے میری ہے، چوتھا کہتا ہے میری ہے۔ اب تینوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، مگر وہ مرد درویش جو تھا وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو ویسے ہی اسے ڈائیورس کیا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے میں اسے اس کی طرف بھاگوں دوڑوں۔ اب یہ جو تین جو ہے یہ جانے، ان کا کام جانے۔ طالب الدنیا کلاب، دنیا کے طالب جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جائیں بھی کیا ہوتے ہیں، میاں کتے، اور طالب عقبہ مسعود، آخرت کے طالب جو ہوتے ہیں وہ مسعود ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، منظور الہی ہوتے ہیں۔ اب تینوں کا جھگڑا بڑھا۔ اب مولانا روم کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیونکہ مکان کا جھگڑا، کوئی زمین کے بعد جھگڑا بڑھ گیا، دنیا جھگڑا بڑھ گیا،
مارنے پیٹنے کے اوپر جناب نوبت پہنچ گئی. اس درویش کو کہا کیوں کوئی نہیں بولتا؟ اس نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، تمہاری طلب ہے، میری طلب تو نہیں ہے نا. وہ یہ کہنے لگا جی میں نے کیا، میں نے کیا. اب اس میں رب نے طاقت گویائی عطا فرمائی، دنیا میں طاقت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا میں کسی کی بھی نہیں ہوں، تمہارے اوپر لعنت ہے، میں کسی کی بھی نہیں ہوں، میں جس کی ہوں اسی کی ہوں. وہ لکڑی کا حجولہ کپڑوں سے نکلا، اس درخت سے جوڑا جہاں سے کٹا تھا، درخت کا درخت بن گیا. وہ چیختے چلاتے رہ گئے، دنیا کے طالب وہ اپنی منظر پا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آیا وہاں چلا گیا. وہ لڑائی جھگڑا جاری رہا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے جھگڑے فساد کی. مگر اے غافل انسان یاد رکھ لے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں ہی تو نے جانا ہے، تیرا گھر وہی ہے. کسی کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے. یہ نظام جو ہے یہ جاری ہے، جاری رہے گا قیامت کی صبح تک. تو دنیا کا طالب نہ بن، تو رب کا طالب بن، تو اللہ کا قرب حاصل کر. جب تو اللہ کا قرب حاصل کر لے گا تو پھر وہ طلب تیرے میں نہیں رہے گی. اب آخری بات، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کاملارا رہنما. آپ فرماتے ہیں میں بڑا عرصہ دنیا کے پیچھے بھاگا، مگر دنیا آگے آگے تھی، میں پیچھے پیچھے تھا. میں نے سوچا، مرشد کریم کی بارگاہ میں سہارا لیا، سوچا اور میں نے کہا یا اللہ میں آج سے دنیا کو فارغ کرتا ہوں، ڈیورس کرتا ہوں. اب تو جانتے رکھا، پہلے میں بھاگتا تھا، دنیا آگے آگے تھی، پھر جب یہ وعدہ ہو گیا، اللہ کا قرب حاصل ہوا، تو پھر آگے آگے میں تھا، دنیا میرے پیچھے پیچھے تھی. اب وہ اس کی طلب مجھے نہیں رہی تھی، اس کی مٹھاس مجھے نہیں رہی تھی، مجھے طلب کوئی اور تھی، مجھے مٹھاس کوئی اور تھی، معاملہ کوئی اور تھا. میرے فیاض ساتھیوں، یہی نظام زندگی ہے، یہی نظام دنیا ہے کہ دنیا سے آیا، روتا چیختا آیا، زندگی کے آثار. بچہ روئے تو اس کی زندگی کے آثار ہے، نہیں روتا تو وہ میڈیکل پھر انفٹ ہے، ڈاکٹر کوشش کرتا ہے اس کو رلانے کی، مگر نہیں رویا تو وہ انفٹ ہے میڈیکلی، روئے گا تو ٹھیک ہے. مگر صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ دنیا پہ آ کے اس کے رونے کا مقصد یہ ہے کہ میں کس اندھیرے میں آ گیا، میں کیوں ادھر آیا، یا اللہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہوگا. وہ چیختا چلاتا ہے، ہم اسے زندگی کے آثار سمجھتے ہیں، مگر اصل میں آثار نہیں ہے، اصل میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اب آخری بات، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان مرد درویش جو چلے گئے، گھر کے گھر جو تھے، شہر کے شہر جو تھے، گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے. جب میں نے ترنوٹ سیدہ کی زمین پہ قدم رکھا، اللہ اعلی سادات کا ایک سمندر ٹاٹے مار رہا تھا. اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے بچوں کو اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر جو بہار میں نے دیکھی ہے وہ میں نے دیکھی ہے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مرد مومن جو ہے اس کی نشانی کیا ہے، مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ محراب ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، نمازی ہو، کیا ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو مرشد افکار نے فرمایا نشان مرد مومن بات گویا. تو مرد مومن کی نشانی پوچھتا ہے، وہ تو بات ہی الگ ہے، شامل نہ کر اس میں. جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ جب اس کے سامنے فرشتہ مرگ آتا ہے، شہزادہ مرگ آتا ہے، تو پھر اس کے ہونٹوں کے اوپر غم نہیں ہوتا بلکہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، تبسم ہوتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ موت اللہ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ آتا ہے، دعوت نامہ آتا ہے ملاقات کا.
ہمارے سب بڑے ساتھی چلے گئے، دنیا ویران ہو گئی، کن کن کو گنوں، کن کن کا نام لوں، سب چلے گئے۔ جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت و عاقبت اچھی کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ فکر بھی عطا کرے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ میں سر جھکانے کا بھی عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا بھی عطا فرمائے۔ وہاں پہ کس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی؟ مربوں کی ہوگی، زمین کی ہوگی، کوٹھیوں کی ہوگی، محلات کی ہوگی، زیورات کی ہوگی، کسی چیز کی نہیں۔ واقسان و عملہ، بتا میرے لیے کون سا خوبصورت عمل لایا ہے تو، پیش کر اگر کوئی لایا ہے تو۔ پھر جب کوئی خوبصورت عمل ہوگا تو وہ تو گلدستہ پیش ہو جائے گا، مگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس وقت سوائے حسرت و یاس کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر کوئی سہارا ہے تو وہ صرف ایک کالی کملی والے آقا کا سہارا ہے، اور پلے کوئی عمل کی دولت نہیں، اعمال کی اساس نہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا بہت وقت ہے، دنیا کو جمع کرنے کا بڑا وقت ہے، مگر دین کا توشہ جو ہے اکٹھا کرنے کا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ بڑی محبت سے، کھل کھلا کے، مسکراہٹ سے، بڑی سمائل سے کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے۔ یہ بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ بھی ٹائم نہیں ہے کہ کسی بات کھڑے ہو کے ذرا اس سے خیریت پوچھ لیں۔ یہ بھی ٹائم نہیں ہے کہ مسجد میں ذرا بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، کوئی دین کی بات، کوئی اللہ اور رسول کے محبت کی بات جو ہے وہ پوچھ لیں مولانا صاحب سے، سیکھ لیں مولانا صاحب سے۔ وقت تو تیزی سے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں میرے آقا کریم کا ظاہری دور، نماز کے بعد آقا کریم تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کی ایک پوری جماعت ہوتی تھی۔ دریائے رحمت جوش میں ہے، انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، فارغ وقت نہیں ہے، گھڑی 5 منٹ آگے ہو جائے قرآن مچ جاتا ہے۔ کیوں جی مولانا؟ کمیٹی والے تو دوسرے جمعے وہ ہے وہ بستر گول کر دیں گے، بھی جاؤ، سمجھ گیا 5 منٹ لیٹ کیے۔ جو 5 منٹ لیٹ کیے وہ کیا کیا؟ قصور کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ لیٹ کیا، قصور کیا تھا؟ 5 منٹ لیٹ کیے، ممبر پہ بیٹھا ہوا 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام اور مصطفیٰ کریم کی حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا تھا۔ نماز ٹائم کے اندر ادا کرو، اچھی بات ہو تو اسے کان رکھ کے سنو۔ میرے مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نائی ہے، موچی ہے، لوہار ہے، تنخوان ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ یہ ایسا کلمہ کفر ہے جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، کہ آقا کریم کے زمانے میں تو نہیں پوچھا جاتا تھا کہ یہ کون ہے کون ہے۔ جب دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلافت ملی، آپ نے صبح کندھے کے اوپر کپڑے کی گٹھڑی اٹھائی اور آپ مدینہ منورہ کی گلی سے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے سرکار عمر پاک نے آواز دی، یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہا اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، محنت مزدوری کے لیے۔ آپ نے فرمایا اب یہ جو گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اس کا بھار ہلکا ہے، بوجھ ہلکا ہے، اب جو بوجھ ہم نے تمہارے کندھے پہ ڈالا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کا بیٹھ کے سوچ بھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بنے ہوئے اب میرے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ سنو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا ہمیں بات سنا رہا ہے، کیا ہمیں سبق دے رہا ہے۔ رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں صراط مستقیم پہ رکھے، ہمیں وہ رستہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ عمل عطا فرمائے جس کو میرے رسول نے پسند کیا، وہ محبت عطا فرمائے جس کے ساتھ میرے رسول نے محبت کی۔ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ سرکار میرے آقا کریم کی آخری سنت جو ہے وہ مسواک ہے، مگر یہ سوچ لیں کہ اس لکڑی کے اتنی سے ٹکڑے کو بھی نفرت سے نہیں دیکھ سکتے، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اسے پھینک نہیں سکتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسے گڑھا کھود کے دفنا دو، جلا نہیں سکتے اس کو۔ میرے رسول کی سنت ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا
جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا 50 سے لے کے 70 شہیدوں تک اسے ثواب ملے گا۔ چلے گئے، اپنا توشہ ساتھ لے گئے، دنیا ویران ہو گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اللہ تعالیٰ عارف شاہ جی کے درجات بلند فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی کانوں سے کلام سنیں اور اپنے دل میں علامت شریف، درود شریف، کل شریف پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس تمام کلام پاک اہتمام و انصرام، کلمات طیبات، دوستوں کے پاکیزہ جذبات، تیری رضا، تیری منشا، تیری رضا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضری ہے میرے اللہ، تو قبول منظور حضور فرما۔ ہدیہ عقیدت، نذران عقیدت، ہدیتاً تحفتاً مصطفیٰ کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر حاضری ہے میرے اللہ، تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجز و مسکینوں کے ہدیہ تحفے قبول فرمائیں میرے اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، سید الشہداء حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء پروردہ آغوش مصطفیٰ،
راکب دوش مصطفیٰ حضرت سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تمام رفقا، حضرت مولا حسن مجتبیٰ، آپ کے تمام رفقا، سب کی بارگاہ میں دست بستہ ہدیہ عقیدت و محبت اِسال ثواب ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ تمام سلاسل کے اولیاء کاملین، بزرگان دین، علماء ربانیین کی بارگاہ میں حاضری ہے تو قبول فرما۔ والی بغداد کی بارگاہ میں حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ اور بالخصوص نظر معین تمام کلام پاک احترام و انصرام بصد ادب و احترام میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے پیر سید عارف حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلندی درجات کے لیے عاجز و مسکینوں کی طرف سے ہدیہ عقیدت و محبت ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ ان کے اس خاندان کے تمام جتنے افراد دنیا سے چلے گئے بزرگ، سب کی بلندی درجات کے لیے، مائیوں بہنوں کی بلندی درجات کے رسالہ ثواب ہے تو قبول فرما۔ میرے اللہ ایک سید زادہ آل رسول گلستان بطول کا ایک پھول تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جنتی دولہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے میرے اللہ۔ انسانی کوتاہیاں ہیں، بشری تقاضے ہیں، لغزشیں ہیں میرے اللہ، محبوب کریم کی نسبت کا صدقہ، خون حسین کا صدقہ، خون علی کا صدقہ میرے اللہ درگزر فرما، سید زادے کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما میرے اللہ۔ قبر کو روشن فرما، منور فرما، قبر کی تاریکی پلسرات کی باریکی سے محفوظ فرما۔ مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عطا فرما میرے اللہ۔ یوم معاشر ہم سب کو اعمال کے سپرد نہ کرنا، اعمال کے سپرد نہ کرنا، اعمال کے سپرد نہ کرنا، دامن مصطفیٰ کا صدقہ بے حساب جنت عطا فرما دینا، مصطفیٰ کریم کا قرب عطا فرمانا۔ یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، دین دنیا بہتر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیاں دور فرما۔ شاہ صاحب کے پسماندگان، بچے، بہنیں، بھائی، اولاد میرے اللہ سب کو صبر جمیل کی دولت عطا فرما، صبر جمیل کی دولت عطا فرما، صبر جمیل کی دولت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا